بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، سعودی عرب میں نارتھ ویسٹ میں تبوک شہر کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے جس پر تقریباً $500 بلین کی لاگت آئے گی، اور یہ شہر تقریباً 5 سے 7 سال میں مکمل ہو جائے گا. امریکی ماہرین نے اس شہر کی تعمیر کے لیے 2300 صفوں پر مشتمل ایک پروپوزل پیش کی ہے جس میں اس شہر کا نام نیوم سٹی رکھا گیا ہے. اس شہر کا افتتاح سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے سال 2017 میں کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ شہر پوری دنیا میں سب سے جدید ترین شہر ہوگا، اور لفظ نیوم کا مطلب بھی یہی بنتا ہے، یعنی جدید مستقبل. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دجالی شہر کی تعمیر سے پہلے سعودیہ میں مدینے سے کچھ فاصلے پر دجال کا محل بھی تعمیر کیا جا چکا ہے، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا. وہ نکلنے کے بعد زمین کے ہر شہر میں جائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیں گے جو اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا تو وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ وہ دیکھو احمد کا سفید محل. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جس پہاڑی کا ذکر فرمایا تھا وہ آج جبل حبشی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس پہاڑی پر سعودی حکومت کی جانب سے ایک محل بھی تعمیر کیا جا چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے. اس محل کی بناوٹ بالکل صہیونی طرز کے مطابق ہے. لاکھ اختلافات کے باوجود سعودی حکومت نے نہ تو اس محل کی تعمیر روکی اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کی. تعمیر کے بعد سے یہ محل اب تک ویران پڑا ہے، اور اس پہاڑی پر اس محل کے علاوہ کوئی آبادی بھی موجود نہیں ہے. اس محل کی طرف جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے پہ کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے. انہی وجوہات کی وجہ سے عام لوگ اس محل کو دجالی محل کے نام سے جانتے ہیں. یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث میں بیان کی گئی وہ پیش گوئی ہے جو لفظ بہ لفظ مکمل ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب جب دجال کا خروج ہوگا تو وہ جبل حبشی نامی پہاڑی پر بنائے گئے اسی دجالی محل میں قیام کرے گا. اب بات کرتے ہیں نیوم سٹی کے بارے میں، جسے دجال کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور قیامت کی نشانی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے. یہ شہر ریڈ سی کے کنارے پر بنایا گیا ہے جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شہر میں ایسی کیا بات ہے جو اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے، اور دجال کے ساتھ اس شہر کا کیا تعلق ہے؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہمیں اس شہر کو تعمیر کرنے والوں پر نظر ڈالنی ہوگی، اور یہ جاننا ہوگا کہ آخر اس شہر کو تعمیر کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم سعودیہ کو کون دے رہا ہے. تو دوستو، اس شہر کی تعمیر کے لیے سب سے زیادہ فنڈنگ اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے. یہ شہر سعودیہ میں تو ضرور ہوگا، لیکن اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا. دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودیہ پر کنٹرول حاصل کرنے کا سوچ رہی ہیں، کیونکہ سعودیہ کی زمین گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے، اور یہ صہیونی یہودیوں کا وہ منصوبہ ہے جسے انہوں نے دجال کی آمد سے پہلے مکمل کرنا ہے. یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا ہے جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن اور فلسطین کا علاقہ شامل ہے. صہیونی یہودیوں کے نزدیک دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک کا سارا علاقہ گریٹر اسرائیل میں شامل ہوگا. اس وقت صہیونی سعودیہ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چالوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے نیوم نامی اس دجالی شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے. یہ نیوم سٹی گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس شہر میں سعودیہ کا کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوگا. اس شہر کا افتتاح کرنے والے سعودی شہزادے محمد بن سلمان اس وقت صہیونیوں کی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے کام میں رکاوٹ بننے والوں کو قید کر دیتے ہیں یا پھر قتل کرا دیتے ہیں. جن سعودی عہدیداروں نے اس شہر کی پالیسیوں پر اعتراض کیا تھا وہ آج بھی سعودیہ کے قید خانوں میں سزا کاٹ رہے ہیں. دوستو، اس حجاز مقدس پر جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین ہے، ایک ایسا شہر آباد ہونے جا رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور ہر قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی. اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی بھی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا. یوں سمجھ لیں کہ اس شہر کا کنٹرول سعودیہ نہیں بلکہ صہیونی طاقتوں کے ہاتھ میں ہوگا. اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا.
اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹس چلائیں گے اور یہ شہر ایسے سہولیات کا مالک ہوگا جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ مثلاً یہاں ہوا میں پرواز کرنے والی گاڑیاں موجود ہوں گی، آسمان سے مصنوعی بارشیں برسائی جائیں گی جس سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا، جو کہ قیامت کی ایک اور نشانی پوری کر دے گا، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ اس شہر میں روبوٹس نوکر ہوں گے جو کہ وہاں رہنے والے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اس شہر کا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا جو آسمان سے زمین پر تصویر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر میں جینیٹک انجینئرنگ کو بھی مکمل فروغ دیا جائے گا۔ اس شہر کا اپنا ایئرپورٹ ہوگا، بڑے بڑے ریسٹورنٹ اور عمارتیں بنائی جائیں گی۔ اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیز بنائیں گے جن سے وہ سعودیہ کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد صہیونی یہودی سعودیہ کے کافی بڑے حصے پر کنٹرول کر لیں گے، اور رہی بات سعودی بادشاہوں کی تو وہ اس وقت بھی یہودیوں کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ سعودی شاہی خاندان وہی آل سعود ہے جس نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ غداری کی تھی اور خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے یہود و نصارہ کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا تھا، اور اسی وجہ سے انعام کے طور پہ انہیں سعودیہ کی بادشاہت ملی تھی۔ یہی وجہ کہ عراق، شام اور لیبیا کی تباہی کے بعد امت مسلمہ کبھی بھی اکٹھی نہ ہو سکی۔ الٹا سعودیہ نے اسلامی اطاعت کے نام پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں یمنی مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا۔ دوسری طرف سعودیہ نے قطر پر بھی یہ کہہ کر پابندیاں لگا دی کہ یہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ حماس وہ تحریک ہے جو فلسطین کی آزادی کے لیے یہودیوں سے لڑ رہی ہے، اور پچھلے دنوں اسی تحریک نے اسرائیل کو بدترین شکست بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے سعودیہ نے نہتے کشمیریوں کے حق میں بولنے کے بجائے ان کے قاتل مودی سرکار کو 75 ارب ڈالر کی امداد بھی دی تھی۔ ان سب حالات کو دیکھا جائے تو جہاں بھی یہودیوں کے مظالم ہوں، یہودیوں کے ناجائز قبضے ہوں یا فلسطینیوں کی بقا کی جنگ ہو، سعودیہ نے کھل کر اسرائیل کی حمایتی کی ہے۔ سعودی بادشاہوں کے یہ سب اعمال اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بادشاہت پر بیٹھے صرف یہودیوں کی نوکری کر رہے ہیں۔ دوستو، اب میں آپ کو ایک اور ضروری پوائنٹ بتاتا ہوں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ صہیونی یہودی جس زمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اس میں 5 بڑے اسلامی ممالک آتے ہیں، جس میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھے سے زیادہ سعودیہ شامل ہے۔ ان تمام علاقوں کو ملا کر دیکھا جائے تو یہ وہ سرزمین بنتی ہے جن کو 7 سمندر لگتے ہیں۔ دجال کی آمد سے قبل صہیونی ان علاقوں پر قبضہ 2 ہی صورتوں میں کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ تمام ممالک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں، جس میں ان تمام ممالک کی پالیسی تو صہیونی چلائیں مگر حکومت انہی ممالک کی ہو۔ جبکہ دوسری صورت جنگ ہے۔ اب اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو سال 1948 سے لے کر اب تک مصر، عرب اور اسرائیل کی 3 جنگیں ہوئی ہیں، جس کے بعد اردن اور مصر نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور امن معاہدہ کر لیا۔ شام اور عراق نے امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے، جس کے نتیجے میں انہیں امریکہ کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ اب 5واں ملک سعودیہ خود ہے، اور سعودیہ کے موجودہ حالات دیکھتے ہوئے یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ سعودیہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لی ہے۔ اب اگر آپ موجودہ حالات اور عرب بادشاہوں کی اسرائیل کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں پر نظر ڈالیں تو یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر یہودی گریٹر اسرائیل بنانے جا رہے ہیں ان علاقوں پر اسرائیل کا کنٹرول ابھی سے موجود ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا پھر امن معاہدے کی شکل میں۔ اب بس ان علاقوں پر قبضے کی جنگ شروع ہونا باقی ہے، اور یہ جنگ وہی جنگ ہوگی جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ تمام عالم کفر 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر یقیناً امریکا، اسرائیل، اس کے اتحادی نیٹو اور یورپی یونین پر ہی مشتمل ہوگا۔ اس جنگ کا ذکر یہودیوں اور عیسائیوں کے روایات میں بھی آتا ہے، جسے جنگ ارمجدون یا پھر ارمیگڈون کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو اس جنگ کے متعلق یہودی صہیونیوں اور عیسائی صہیونیوں میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان دونوں کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ان کا مسیحا آئے گا جو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ صہیونیوں کے گریٹر اسرائیل کے بارے میں 4 اہم مقاصد ہیں، جن کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بھی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے پن کامنٹ میں مل جائے گا۔ ان 4 مقاصد میں پہلا مقصد جنگ ارمجدون کا آغاز، دوسرا مقصد مسجد اقصی اور مسجد نبوی پہ یہودی قبضہ، تیسرا مقصد مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا اور گریٹر اسرائیل کا قیام، جبکہ چوتھا اور آخری مقصد تخت داؤدی حاصل کرنا اور اس پر دجال کو بٹھا کر اس کی تاج پوشی کرنا شامل ہیں۔
عیسائیوں اور یہودیوں میں اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ عیسائی مسلمانوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں، جبکہ یہودی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوستو، گریٹر اسرائیل اور جنگ ارمجدون کے مقاصد کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ملک عزیز پاکستان ہے، جس کی موجودگی میں یہ سب ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہودی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ لمبے عرصے کے لیے الجھا دیا جائے تاکہ پیچھے صہیونی یہودی سعودیہ میں اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ اس دجالی منصوبے کے راستے میں دوسری بڑی رکاوٹ ترکی، قطر اور ایران ہے۔ یہ تینوں ممالک فلسطین پر اسرائیلی قبضے کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان مسلمانوں کو جگانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کے خلاف بھی عرب بادشاہوں اور صہیونیوں کی جانب سے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ سال 2016 میں ترکی میں کی جانے والی بغاوت اسی کڑی کا حصہ تھی۔ دوسری طرف گریٹر اسرائیل کی مخالفت پر قطر اور ایران کو بھی اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے۔ اب آپ جلد ہی قرب قیامت کی نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف پاکستان بھارت سے غزوہ ہند لڑ رہا ہوگا، تو دوسری طرف تیسری جنگ عظیم یعنی جنگ ارمجدون عرب دنیا پر نافذ کر دی جائے گی۔ صہیونی دجال کی آمد سے قبل سعودیہ کا ایک بڑا حصہ گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ نیوم نامی شہر بھی اسی مقاصد کی خاطر بنایا جا رہا ہے۔ یہودی اس شہر کو تجارت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اس شہر کے بننے سے یہودیوں کے قبضے میں 26,500 کلومیٹر کے علاقے تک رسائی ہو جائے گی، جو کہ سعودی علاقہ ہے، جہاں وہ ایک بڑی بندرگاہ بنائیں گے جس سے وہ یورپ، افریقہ اور ایشیا میں بھی تجارت کر سکیں گے، اور یہاں رہ کر سعودیہ کی معیشت کو بھی کنٹرول کر لیں گے۔ اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی عمارت دبئی میں برج خلیفہ ہے، جبکہ اس سے بڑی عمارت سعودیہ میں جدہ ٹاور کے نام سے زیر تعمیر ہے، جو کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب ممالک میں ہی کیوں موجود ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ملتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ عرب کے لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، وہ قیامت سے پہلے ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب میں ہی موجود ہیں۔ دوستو، دجالی محل کی تعمیر کے بعد دجالی شہر کی تعمیر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ دور فتن کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب تمام مسلمانوں کو دجال اور اس کے فتنوں کے بارے میں آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ کر سکیں۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو دجال اور اس کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور امت کو ان فتنوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ اب سبسکرائب کر لیے تو بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔